السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اندھیرا اور اجالا بنایا، وہی ایام اور مہینوں کو چلانے والا ہے، سالہ سال فنا کرنے والا ہے۔ میں تمام معاملات میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں۔ جب تک ایام، مہینوں اور سالوں کا آنا جانا لگا رہے گا، جب تک مشرق اور مغربی ہوائیں چلتی رہیں گی، میں سچائی اور یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ گواہی اس دن اللہ کے ہاں کام آئے گی جب کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہ رکھے گی۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ نے پیغام رسالت کی تبلیغ کر دی، امانت پہنچا دی اور امت کی خیر خواہی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے وقت کو اعمال کا ظرف بنایا ہے، اس لیے اس وقت میں جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو خسارہ زیادہ وہی ہے جو بہترین اوقات گنوا دے، نیکیوں کی بہاروں سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو اہل ایمان کے لیے اللہ کی اطاعت کا راستہ قرار دیا، جبکہ اپنے آپ سے غافل رہنے والوں کے لیے اسی وقت کو وبال جان بنا دیا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے جلا بخشو، کیونکہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے جلا ملتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے پیش کرو گے وہ اللہ کے ہاں پالو گے۔ اے اللہ کے بندو، وقت کے لمحات، ایام اور مہینوں کے اعتبار سے الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ نیک اعمال، خیر و بھلائی اور اطاعت گزاری زندگی اور وقت کو آباد کرنے کے لیے بہترین اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بنے۔ متنبہ رہیں کہ تم اس وقت ایک عظیم مہینے میں ہو، اس سے بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ غفلت محروم اور سست لوگوں کا بدترین نصیب ہے۔ توجہ کریں، تم ایک ایسے عظیم مہینے میں ہو۔ اس ماہ میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا اختتام توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے کرنا ممکن ہے کہ یہی تمہاری زندگی کا آخری مہینہ ہو۔ متوجہ رہیں، تم ایک عظیم مہینے میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزوں کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفلی روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے اب روزے نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اتنے دن روزہ رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ اب روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان سے بڑھ کر آپ کسی مہینے میں نفل روزے نہیں رکھتے تھے۔ رواہ مسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور حدیث مروی ہے کہ جس مہینے کے روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس حدیث کو
امام ابو داود نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ شعبان کے درمیان تمام مؤمنوں کو مغفرت عطا کرتا ہے، لیکن عداوت، کینہ اور حسد رکھنے والے اور کافر اس مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات لوگوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور عداوت رکھنے والے کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، تم سب کو معاف کرو اور درگزر سے کام لو، اپنے بھائی کو معاف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ چشم پوشی اور رحم دلی اپناؤ، غلطیوں سے صرف نظر کر کے صلہ رحمی کرو، حسد نہ کرو، دھوکہ مت دو، بغض مت رکھو اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کر مت بھاگو، نیز اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے تمام بندوں کو بخش دیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں انہیں نہیں بخشا جاتا بلکہ دیگر تمام بندوں کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن ایک اور شخص کو بھی نہیں بخشا جاتا، اور وہ شخص کون ہے کہ جس کی اپنے بھائی کے ساتھ چپکلش ہو تو کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دے یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دے یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دے یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ یہ الفاظ حدیث میں 3 بار آئے ہیں، رواہ مسلم۔ اسی طرح اپنے کسی بھائی کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا اور اس سے لمبی ناراضی رکھنا بالکل درست بات نہیں ہے، اور اس معاملے میں روافض اور شیعہ سب سے آگے ہیں۔ وہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ان سے ناراضی رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج بھی ان لوگوں کا بغض جاری و ساری ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان کبار صحابہ سے اپنا بغض ختم کر کے اپنا نامۂ اعمال بہتر بنا لیں۔ اے اللہ کے بندو، ماہ شعبان اسلام کے ایک رکن سے پہلے آتا ہے، اور وہ ہے ماہ رمضان کے روزے، جس ماہ میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا۔ ماہ شعبان رمضان کی تیاری اور مشق کا میدان ہے، قوت و صلاحیت بڑھانے کا میدان ہے۔ ماہ شعبان ماہ ایمان کے آنے کی نوید اور ماہ رمضان کا استقبالی مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کا رمضان کے ساتھ رشتہ فرض نمازوں کے ساتھ سنت موقدہ والا ہے، لہذا ماہ شعبان رمضان کے روزوں کے لیے مشق ہے، تاکہ رمضان کے روزوں میں مشقت کم ہو، آپ روزوں کی مٹھاس اور لذت پائیں۔ اس طرح انسان رمضان کے روزوں کا آغاز بھرپور نشاط اور قوت سے کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جس شخص پر گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا ہے، اسے رمضان شروع ہونے سے پہلے ان کی قضا دے دینی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس سے مزید تاخیر کوتاہی کا سبب بن جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تھے اور میں ان کی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صرف شعبان میں ہی دے پایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، نیکی میں دیر مت کرو قبل ازیں کہ موت کا وقت آ جائے، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی جانب تیزی سے بڑھو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس مہینے کے دوران ایسے کام میں بالکل تاخیر نہ کرو جو تمہیں اللہ عز و جل کے قریب کر دیں، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اس مہینے کا سلف صالحین کے ہاں ماہ قرہ نام مشہور تھا، کیونکہ قرائے کرام کثرت کے ساتھ اس ماہ میں قرآن کریم کی دہرائی کرتے تھے اور تلاوت قرآن کے لیے یکسو ہو جاتے تھے۔
اس ماہ میں قرآن پڑھنے والے قیام رمضان کی تیاری کے لیے کثرت سے قرآن کریم یاد کرنے کی پابندی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، مسند احمد، سنن ابو داود اور نسائی وغیرہ میں جو حدیث آئی ہے کہ جب شعبان آدھا رہ جائے تو روزے مت رکھو، اس حدیث کے بارے میں اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند اور متن دونوں ہی محقق علماء کے ہاں منکر ہیں، نیز جن اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا ہے تو ان کے ہاں اس کے معنی یہ ہے کہ جس کی روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے تو اس کے لیے شعبان آدھا جانے پر رمضان کے لیے احتیاط کے نام پر روزے رکھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض اہل علم کے ہاں یہ احتیاط بدعت ہے۔ اسی طرح ان تمام کاموں سے بچیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جیسا کہ نصف شعبان کی رات کو قیام اور دن کو صیام کے ساتھ مختص کرنا۔ یہ ایسا کام ہے جس کی کوئی صحیح دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، بلکہ بہت سے محققین اور علماء کرام نے اس سے روکا ہے اور صراحت کے ساتھ اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ گویا کہ شعبان کی 15 تاریخ کو جاگنا اور قیام کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات لوگوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور عداوت رکھنے والے کے سوا سب کو مغفرت کر دیتا ہے، تو اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اس رات یا دن میں کوئی مخصوص عبادت کی جائے۔ اسی طرح دیگر فتنوں سے بھی خود کو بچائیں۔ اے اللہ کے بندو، اسی طرح دیگر فتنوں سے بھی خود کو بچائیں اور ان فتنوں سے دور بھاگیں، جیسا کہ جناب ابراہیم التیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے بعد بھلا کون مصیبت سے بچا ہے، کیونکہ لوگ کثرت کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو بھی شرک گردانا ہے، اور ریاکاری لوگ کثرت سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ریاکاری کا مطلب ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی عبادت کرنا۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے شدت کے ساتھ محبت رکھنا بھی شرک ہے، اس سے خود کو بچائیں۔ اسی طرح دنیا بھی بڑا فتنہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا تمہیں ہلا کر دے گی، یعنی دنیا کی محبت تمہارے دل میں گھر کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کے ان تمام فتنوں سے بچا کر رکھے اور ہماری آخرت پر کاری ضرب لگانے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔